بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 بدبخت لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بہت سخت وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کے بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ ناظرین اکرام، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 بھی قسمیں اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے نے اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے بارہا منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ یہ خود ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم بھی اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کا جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ناظرین کرام، نمبر 2 پر متکبر فقیر ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنے جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر بھی پسند نہیں کرتا، اور اوپر سے فقیر اور محتاج شخص جو کہ برتری کے اسباب سے بھی محروم ہے، گویا یہ شخص اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ کبھی اور برا ہے۔ ناظرین اکرام، تیسرے نمبر پر بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت غریرہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات عموماً بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جمع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ اب بھی زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ پھیرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر ہے۔ ناظرین اکرام، چوتھے نمبر پر ظالم حکمران ہے۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ اس کے برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہو گیا کہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا۔ لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خام خواہ کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا اس کی طرف چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ ناظرین کرام، مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا۔ اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا،
اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، مجازی زنا۔ یہ فعلاً تو زنا نہیں مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں، یعنی نمبر 1، زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2، زنا الاذن والسمع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات سننا کانوں کا زنا ہے۔ زنا للسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہگار ہوتا ہے جس کا کفارہ صرف اور صرف توبہ و استغفار ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔